کل قومی اسمبلی کے ہنگامے کو ہم 3 جملوں میں آپ کے لیے سمرائز کر دیتے ہیں۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ کل جو بل پاس ہو گئے ہیں ان کے نتیجے میں فوج کے سربراہ، فضائیہ کے سربراہ اور نیوی کے سربراہ کی مدت ملازمت 5 سال ہو گئی ہے۔ اب 3 سال کے لیے اپوائنٹ نہیں ہوا کریں گے، 5 سال کے لیے اپوائنٹ ہوا کریں گے، اور اس سے پہلے اگر ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج آ جاتی ہے تو وہ ایج لاگو نہیں ہوگی۔ اسی بل کی ایک اور شق کے مطابق اگر کسی کا عہدہ اور ملازمت کی مدت پوری ہو جاتی ہے 5 سال کی، اور اس کے بعد ان کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے یا ری امپلائمنٹ کی جاتی ہے، تو وہ بھی 5 سال کے لیے ہوگی، وہ 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے نہیں ہوگی۔ اس دوران آرمی چیف کو یا نیول چیف کو یا ایئر چیف کو ہٹانے کا جو پروسیجر ہے وہ ایک علیحدہ مدعا ہے، لیکن اس بل کے ذریعے مدت ملازمت 5 سال اور ایکسٹینشن کی ممکنہ ایکسٹینشن کی جو مدت ہے وہ بھی 5 سال ہی رکھی گئی ہے۔ دوسرا جملہ، سپریم کورٹ کے اندر ججز کی تعداد 34 ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے جو ٹرینڈ ہوا کرتا تھا کہ آپ اپنی من پسند کے ججز سے چھوٹے چھوٹے بینچ بنا کر اپنی من پسند کے مقدمات کو لگواتے تھے، اور اس کے بعد آپ سیاسی طور پر بہت با اثر ہوتے تھے، اس کو اپنی طرف سے حکومت نے ڈائلوٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 12 ججز اب ہوا کریں گے۔ اسی امینڈمنٹ کے مطابق جو کل ہوئی، پورا سلیٹ آف امینڈمنٹس تھا، ایک امینڈمنٹ نے یہ بھی طے کر دیا کہ وہ کمیٹی جج صاحبان کی جس کے ذریعے بینچ بنا کرتے تھے، جن بینچوں کے ذریعے مقدمات سنے جاتے تھے اور جن مقدمات کو مخصوص بینچوں کے ذریعے مخصوص طریقے سے چلایا جاتا تھا، اس کے اندر اب وہ جج صاحبان بیٹھا کریں گے جو شاید پاکستان تحریک انصاف کو پسند نہ ہو۔ وہ کون سے جج صاحبان ہوں گے؟ ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا، اس کے علاوہ ان کا اگلا سب سے سینئر جج ہوگا، اور پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس کا آج فیصلہ ہونا ہے کہ اس کا چیف کون بنے گا، اس کا سربراہ یہ 3 رکنی کمیٹی بنائے گا۔ یعنی موجودہ صورتحال میں اب جسٹس منیر اختر جو اس کمیٹی کا ممبر بن گئے تھے، وہ اگر آج کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہیڈ طے ہو جاتا ہے تو وہ اب فارغ ہو جائیں گے اور اس کی جگہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہیڈ بیٹھا کرے گا۔ یہ بڑی امینڈمنٹس ہیں۔ ان کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ اگر آپ سروسز چیفز کے ٹینیور کی بات کریں تو اس کو ہم پہلے اسس کر لیتے ہیں، باقی معاملات تو آپ ٹاک شوز کے اوپر زیادہ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے، یہ معاملہ کوئی اتنا ڈسکس نہیں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کا ماننا یہ ہے کہ جی آپ نے موجودہ اسمبلی کو ربڑ سٹیمپ کے طور پر استعمال کیا ہے اور چیفز کی مدت ملازمت میں اضافہ کر کے آپ نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی تنقید کی اگر آپ بنیاد دیکھیں تو کوئی اصولی بنیاد تو ہے نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے لیڈ کیا تھا جنرل باجوہ کو 6 سال مدت ملازمت کا جو پورا ایک داؤ تھا اس کو مکمل کرنے میں انہوں نے اس کا لیڈ رول پلے کیا تھا۔ دوسری جماعتوں نے بھی ساتھ دیا تھا، جے یو آئی ساتھ نہیں تھی، 2 فاٹا کے ممبران میرے خیال میں اس وقت ہوتا تھا وہ ساتھ نہیں تھے، جماعت اسلامی ساتھ نہیں تھی، لیکن باقی جماعتوں نے بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف لیڈ رول میں تھی آرمی چیف کے عہدے کو 6 سال تک ایکسٹینڈ کرنے میں، اور پھر یہ بھی اس کے اندر شک رکھی گئی تھی اپنی طرف سے بڑی چالاکی کے ساتھ کہ ڈی نوٹیفائی کہیں یہ نہ ہو جائیں بیچ میں۔ تو 6 سال تو ان کو قابل قبول ہے، تو جن کو 6 سال قابل قبول تھی اب ان کو کم از کم 5 سال کے اوپر تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے تو 6 سال ایک سروس چیف کی تھی، جو کہ بڑا ہی ان ڈیموکریٹک قسم کا طریقہ ہے، اب ہم نے 5 سال جو ہے وہ تمام سروس چیفز کی کر دی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فوجی سربراہ کو خاص قسم کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تنقید آ رہی ہے، کم از کم اس کو آپ اس سیاق و سباق میں یقیناً دیکھیں کہ انہوں نے خود کیا کیا تھا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کا جو دایاں بازو ہیں چودھری پرویز الہی جو آج کل خاموش ہیں اور جن کے بیٹے اسپین میں بیٹھ کر وہاں سے انقلابی قسم کے ٹویٹ کرتے ہیں، چودھری پرویز الہی ریکارڈ پر ہیں جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے وردی کے اندر صدر کو 10 مرتبہ منتخب کروانا ہے۔ تو جنرل پرویز مشرف جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان کو وردی کے اندر 10 مرتبہ منتخب کروانے والے ایک ترمیم کے ذریعے سروسز چیفز کے عہدے کو 5 سال کا ٹینیور کرنے پر معترض کیوں ہوں گے یا کیوں ہونا چاہیے، ان کا کیا ہائی مارل گراؤنڈ ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان اپنی من پسند کے آرمی چیف سے لانا چاہتے تھے آؤٹ آف لائن،
چوتھے نمبر سے ایک بندہ اٹھا کے وہ پہلے نمبر پر لانا چاہتے تھے. جو پہلے نمبر پر تھے ان کو وہ نگیٹ کرنا چاہتے تھے. تو اصول کی بنیاد پر تو پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتی. اب آ جائیے کہ جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں اضافہ کیوں کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اس کے اندر بھی بہت جھول آپ کو نظر آتے ہیں. مثلا ایک آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جو پالیسی ہے وہ لانگ ٹرم پالیسی بننی چاہیے اور 5 سال کی جو مدت ہے وہ کافی ہے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانے کے لیے. آپ 3 سال کے اندر پالیسی نہیں بنا سکتے. اگر یہی بات ہے تو پھر جو چیف جسٹس ہیں اس کے عہدے کی مدت بھی 5 سال ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے بھی جوڈیشل ریفارمز کرنی ہوتی ہیں، انہوں نے بھی معاملات کو چلانا ہوتا ہے. وہ قاضی القضاء ہیں جو چیف جسٹس ہیں، ان کے عہدے سے تمام جو پالیسیاں پھوٹتی ہیں وہ نیچے تک پرکولیٹ کرتی ہیں، نیچے تک آتی ہیں. تو وہ تمام نظام کو سنبھالنے والے ہیں، انصاف کے نظام کو سنبھالنے والے ہیں. تو اگر سیکیورٹی کے نظام کو سنبھالنے والوں کو لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے تو انصاف کے نظام کو سنبھالنے والوں کو بھی لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے. وہاں پر آپ نے 3 سال رکھا ہوا ہے، یہاں پہ آپ نے 5 سال کر دیا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ سے یہی بتایا جاتا رہا کہ ادارے افراد پر حاوی ہوتے ہیں. افراد آتے جاتے رہتے ہیں جو کہ حقیقت ہے، ادارے ہمیشہ قائم رہتے ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں لانگ ٹرم پالیسی بنانے کے لیے شخصیات کو یا عہدے کو 5 سال دینے چاہیے تو ہم شخصی فیکٹر کو زیادہ ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں، جو اس آرگومنٹ کا بالکل الٹ ہے جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں جی کہ شخصیات کو آپ بے شک تنقید کا نشانہ بنائیں، ادارے سب سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں. یہ میٹر نہیں کرتا کہ آرمی چیف کون ہے یا ایئر فورس چیف کون ہے یا نیول چیف کون ہے. یہ میٹر کرتا ہے کہ فوج بحیثیت ادارہ کیسے کام کرتی ہے، فضائیہ بحیثیت ادارہ کیسے کام کرتی ہے، بحریہ بحیثیت ادارہ کیسے کام کرتی ہے. تو اگر یہ اداروں کے طور پہ کام کرتے ہیں تو افراد کا تو فرق نہیں پڑتا. آپ 1 سال کے بعد چینج کر دیں، آپ 2 سال کے بعد چینج کر دیں، آپ 3 سال کے بعد چینج کر دیں. 5 سال کا یہ آرگومنٹ کہ آپ کو پالیسی کنٹینیوٹی چاہیے، اس کے اندر جان بالکل نہیں. پھر یہ کہ پالیسی کنٹینیوٹی کے لیے اگر افراد کا تسلسل ضروری ہے اور ان کو عہدے پر قائم رہنا ضروری ہے 5 سال کے لیے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی مدت طویل ہوگی اتنی ہی پالیسی اسٹیبلٹی آئے گی. تو پھر 5 سال پر کیوں رکتے ہیں؟ پھر 6 سال پر چلے جائیں. پھر 6 سال پر کیوں رکتے ہیں؟ پھر 8 سال پر چلے جائیں. پھر 10 سال پر چلے جائیں. اگر آپ کو تسلسل ہی درکار ہے تو تسلسل تو پھر 5 سال تو نہ ہوا نا جی. پھر تو آپ کو پالیسیز کو طویل المدت بنیادوں پر چلانا چاہیے. طویل المدت کی جو ڈیفینیشن ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر سے اگر آپ ڈیفینیشن لیں یا سیکیورٹی سیکٹر سے ڈیفینیشن لیں تو کم از کم آپ کو 8 سے 10 سال چاہیے. 5 سال کے اندر آپ پالیسیوں کو جماتے ہیں گراؤنڈ کے اوپر، کچھ نتائج اس کے حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ اس کے ثمرات کو پھیلاتے ہیں. تو اگر آپ نے ثمرات کو پھیلانا ہے تو پھر اس کی حد 5 سال کیوں ہے؟ اگرچہ اس بل کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اگر ایکسٹینشن لے لی تو پھر آپ 10 سال یہ کام کر سکتے ہیں. تو طویل المدت پالیسیوں کو بنانے کے لیے جو حد 5 سال کی ہے وہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اس منطق کو جس سے میں اتفاق نہیں کرتا اگر آپ آگے لے کے جائیں تو پھر 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال بھی ہونی چاہیے. تو تیسرا سب سے بڑا آرگومنٹ یہ ہے اس جو ٹینیور کو آپ نے 3 سے 5 سال کیا ہے اس کے خلاف، وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت طویل المدت ملٹری رولرز دیکھے ہیں. ہم نے ایوب خان کا دور دیکھا ہے، ہم نے ضیاء الحق کا دور دیکھا ہے، ہم نے جنرل پرویز مشرف کا دور دیکھا ہے. 9 سے 10 سال، 9 10 8 سال. تو شخصیات جو ہیں جب اپنے عہدوں پر فائز رہتی ہیں ایک طویل مدت کے لیے تو اس کے آخر میں پاکستان کی سیکیورٹی کی اور پاکستان کی حالت بہتر ہونی چاہیے. ان تینوں ادوار کے اختتام کے اوپر پاکستان کو شدید قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وہ تاریخ آپ کے سامنے آیا ہے، میں اس کے اوپر زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. تو یہ آرگومنٹ کہ جی اگر آپ نے کسی شخص کو طویل عرصے کے لیے عہدے پر فائز رکھا تو آخر میں آ کے نتائج درست لگیں گے. پاکستان کے جو تاریخی حقائق ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ نتائج درست نہیں لگیں گے. یہ نتائج جو ہیں بہت خراب ہوں گے. اگلا آرگومنٹ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. اگر آپ کہیں کہ یہ تو ملٹری ڈکٹیٹرز کے آپ نے اگزامپل دی، تو یہ تو جمہوری طریقے سے ہم نے ٹینیور کو بڑھایا ہے. تو جو ٹینیور جن کی آپ اگزامپل دے سکتے ہیں جن کو جمہوری طریقے سے بڑھایا گیا، جنرل اشفاق پرویز کیانی اور جنرل باجوہ، دونوں کے ٹینیور کو آپ نے جمہوری طریقے سے بڑھایا.
ایکسٹینشن کیا آپ نے جمہوری حکومتوں کے ذریعے. دونوں کے ٹینیور کے آخر میں، جنرل کیانی کے ٹینیور کے آخر میں مڈ تک تو بالکل ٹھیک چل رہے تھے، آخر میں آ کے جب انہوں نے ایکسٹینشن لی تو جو حالات پاکستان کے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ اگر جنرل باجوہ کی مثال دیں جو سب سے ریسنٹ مثال ہے، جنرل باجوہ کے کیے کو تو ابھی تک یہ ملک بھگت رہا ہے، فوج خود بھگت رہی ہے، موجودہ آرمی چیف اس کو بھگت رہے ہیں، سیاسی طور پر ہم اس کو بھگت رہے ہیں. تو یہ آرگومنٹ کرنا کہ آپ طویل المدت عہدے کے ذریعے پاکستان کی سیکیورٹی کو بہتر طریقے سے چلا پائیں گے، اس آرگومنٹ میں کوئی جان نہیں ہے. موجودہ حکومت نے اس عہدے میں آرمی چیف کے، ایئر چیف کے، نیول چیف کے عہدے میں مدت ملازمت میں اضافہ کرنے کے بعد اپنا یہ آرگومنٹ کھو دیا ہے کہ وہ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ جمہوری قوتیں ملک کو چلا سکتی ہیں. ان کی نظر میں اس ایکسٹینشن کے بعد یہ واضح آرگومنٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ خود تو شاید آنی جانی چیزیں ہیں، یعنی 3 سال کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہو سکتی ہے یا پرائم منسٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے، لیکن فوج، فضائیہ اور بحریہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کے بغیر ہم کام نہیں چلا سکتے. ایک بڑا خطرناک آرگومنٹ ہے کہ ایسی جماعت کے لیے جو طویل المدت ایمبیشن رکھنے والے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان کے ہاتھوں پٹی ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں. آنے والے دنوں میں یہ مدت جو ہے ملازمت کی، اس کے اندر جو توسیع کی گئی ہے، ایک بڑا ایشو بن سکتی ہے، لیکن وہ فوری طور پر نہیں بنے گا. اگلے آپ کو 1.5-2 سال جو ہے وہ ایسے ہی چلتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ تمام معاملات بہرحال تاریخ کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو متنازع ہی ٹھہریں گے. ججز کے معاملات بھی تنازع کو ختم نہیں کریں گے. آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح جو کمیٹی ہے جس کے اندر اب تبدیلی کر دی گئی ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہیڈ کو اس کے اندر جگہ دی گئی ہے، اس کمیٹی کے 2 ممبران کی طرف سے خط جاری کیا گیا، سینئر پیونی جج کی طرف سے خط جاری کیا گیا، جسٹس منیب کی طرف سے خط جاری کیا گیا، اور اسی قسم کے الفاظ وہ نہیں ہیں. الفاظ جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے تو خاص قسم کے چن کے الفاظ جو ہے نا، زہر میں ڈبو کے وہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے. چونکہ نئے نویلے چیف جسٹس ہیں، ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس میں بڑی احتیاط برتی گئی ہے. لیکن مقدمہ وہی ہے کہ دیکھیں جی، ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ 26ویں ترمیم کے خلاف جو پٹیشن ہے لگی ہوئی وہ آپ فکس کریں، وہ فکس نہیں ہوئی. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ 2 جج صاحبان نے خط لکھا ہے اور کہا کہ ہم نے جب کمیٹی کی میٹنگ کی آپ اس کے اندر شریک نہیں ہوئے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پٹیشن لگنی چاہیے. وہ کیوں نہیں لگی اور وہ ہماری ہدایات پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ ہماری ہدایات کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. تو یہ جو جوڈیشری کے اندر تنازع ہے یہ ڈائیلوٹ تو ہو جائے گا. جج صاحبان جب زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے تنازع کی جو کاٹ ہے وہ کم ہو جائے گی، لیکن جب جج زیادہ ہوں گے تو لڑائی بھی زیادہ ہوگی، جس قسم کے حالات عدالتوں کے اندر بنے ہوئے ہیں. لیکن حکومت کا خیال ہے کہ اس قسم کے فیصلوں سے انہوں نے نظام کو تگڑا کیا ہے. لیٹس سی تاریخ اس کے اوپر کیا فیصلہ دیتی ہے.